السلام علیکم جی، آج بات کریں گے یورک ایسڈ کے حوالے سے. اور ہمارے ہاں چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو یا سری لنکا، یہاں پہ یہ بیماری اکثر ہم کو نظر آتی ہے. بنگلہ دیش میں بھی آپ کو یقیناً یہ نظر آئے گا، یورک ایسڈ کا زیادہ ہو جانا. ایک تو یہ ہے کہ ہم 92% جو افراد ہیں اس خطے میں ہمیں انسولین ریزسٹنس ہے، اور ساتھ میٹابولک سنڈروم. میٹابولک سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کی خون کی چکنائی زیادہ ہو، ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہو، کولیسٹرول زیادہ ہو. اس کے علاوہ جو ہے یورک ایسڈ کی زیادتی جو ہے وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہے. اب یورک ایسڈ اگر آپ کو زیادہ ہے تو اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یورک ایسڈ بہت زیادہ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ظاہری طور پہ محسوس ہو، لیکن گاؤٹ اگر آپ نے سنا ہو، جو آپ کا انگوٹھا ہے پیر کا وہ سوج جاتا ہے، ٹخنے میں سوجن ہو سکتی ہے اور انتہائی شدت کی درد ہوتی ہے، اس کو آپ گاؤٹ کہتے ہیں. اور یہ گاؤٹ ضروری نہیں ہے کہ پیر کے انگوٹھے یا ٹخنے میں ہو، آپ کی کلائیوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ ہاتھ کے انگوٹھے میں بھی محسوس کر سکتے ہیں، کئی دفعہ آپ کو کاندھے پہ بھی یہ درد محسوس ہو سکتا ہے. اگر یورک ایسڈ زیادہ ہے تو اس کی علامات میں سوزش ہو سکتی ہے، لال ہو جائے گا آپ کا انگوٹھا اور آپ کو درد ہوگی. اور جہاں پہ آپ کے جوڑوں کا جہاں سے آپ کو ایک جوڑ دوسرے جوڑ کے ساتھ ملتا ہے وہاں پہ زیادہ شدت سے درد ہو سکتی ہے. اب یورک ایسڈ جو ہے وہ آپ کے گردوں کو بھی ایونچولی اگر زیادتی ہو اس کی تو خراب کر سکتا ہے. گردوں کا عارضہ ہو تو اس میں بھی یورک ایسڈ زیادہ ہو سکتا ہے. جنیاتی طور پہ یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا بہت گہرا تعلق ہے خوراک سے. وہ لوگ جو خوش خوراک ہیں اور جس کو ہم ریڈ میٹ کہتے ہیں، یعنی کہ بڑا اور چھوٹا گوشت وہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ان میں اس کی زیادتی جو ہے وہ بہت نظر آتی ہے. ٹماٹر ایک ایسی چیز ہے جس میں بہت زیادہ یورک ایسڈ پایا جاتا ہے. پالک ہو گئی، دال ماش ہو گئی، امرود، ان میں بہت زیادہ یورک ایسڈ کی مقدار ہوتی ہے. اسی طرح انڈا بہت آسان چیز ہو گئی. اگر آپ کو یورک ایسڈ بہت زیادہ ہے، ایک تو آپ کو ادویات کا استعمال کرنا ہوگا، یقیناً طبیب سے مشورہ کیے بغیر آپ ایسا بالکل نہ کریں. اور ہر 3 ماہ کے بعد آپ کو اپنا یورک ایسڈ چیک کرانا چاہیے اگر آپ اس عارضے میں مبتلا ہیں. ایک چیز بہت خاص کہ جو یورک ایسڈ کو کم کرنے کی ادویات ہوتی ہیں، اگر آپ کو گاؤٹ ہو جائے، یقیناً میں کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ جب آپ کو گاؤٹ ہو جائے یعنی کہ وہ لالی آ جائے اور درد شروع ہو جائے، اس وقت یورک ایسڈ کو کم کرنے والی ادویات کو بند کر دیا جاتا ہے اور صرف سوزش کم کرنے والی، درد کم کرنے والی ادویات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، جن میں انڈومیتھیسن جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور اگر آپ کا یورک ایسڈ زیادہ ہے لیکن علامات نہیں ہیں تو تب آپ پھر یورک ایسڈ کو کم کرنے والی دوائیاں استعمال کریں گے. اگر آپ کو یورک ایسڈ ہے، مچھلی آپ یقیناً کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو بڑا گوشت نہیں لینا، چھوٹا گوشت نہیں لینا، ٹماٹر کا استعمال نہیں کرنا، انڈا استعمال نہیں کریں گے آپ. دال ماش، لال لوبیا، امرود و پالک، ان کو آپ مکمل طور پہ بند کر دیں گے. جو باڈی بلڈر حضرات ہیں اور جو وہ بچے جو اب جم جاتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں اور وے پروٹینز لیتے ہیں، اگر ان کا یورک ایسڈ زیادہ ہے تو وے پروٹینز بہت مختلف اقسام میں آتی ہیں. جو زینتھین کے بغیر والی وے پروٹین ہے آپ وہ استعمال کریں تو آپ بہتر رہیں گے. لیکن اگر زینتھین کے ساتھ آپ وے پروٹین کو استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کا یورک ایسڈ بڑھتا چلے جائے گا.